قرآن پاک میں واحد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کی حیثیت سے جن کا نام آتا ہے، اور متبنہ یعنی جو منہ بولے بیٹے کا جو تصور اور جو ایک سوچ اس وقت تھی، مینٹالٹی تھی عربس کے اندر کہ وہ سگے بیٹوں سے زیادہ خیال رکھنا، پھر ظاہر تمام چیز، تو وہ پورا کولیپس کر دیا سرکار علیہ السلام نے. وہ کیا ہوا ذرا واقعہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جنید صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا لقب ہے حب رسول اللہ، سرکار کے محبوب غلام، ان کا ذکر ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ایک منظرنامہ بنایا ہے تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اور میری حسرتیں ہی کیا تھیں، میری کوششیں ہی کیا تھیں، میں تیرے کرم سے پہنچا تیرے سنگ آستاں تک. ان کو تقدیر اور نصیب خود حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں اور ان سے کہتے تھے انت مولایا و انت حبی و منی و الیہ و احب الناس الیہ، کہ اے زید تو میرا محبوب غلام بھی ہے، تو مجھ سے ہے، تو میری طرف ہے، اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت بھی کرتا ہوں. یعنی ان کو بڑے بڑے شرف ملے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا زید انت محدثی و صاحبی و انیسی، اے تو میرے ساتھ گفتگو کر کے میرا دل لبانے والا ہے اور میرا مونس و غمخوار ہے، اس طرح ان سے فرماتے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ بڑی مہربانیاں اور کرم نوازیاں فرمائی. اب اس طرف آتے ہیں کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بڑھتے ہیں تو جوان ہوتے ہیں. نہیں پہلے وہ بتائیے سرکار علیہ السلام خوش ہوئے، اب سرکار علیہ السلام بیت اللہ جا رہے ہیں، ایک اعلان ہو رہا ہے نا، پہلے آزاد بھی کر رہے ہیں بیٹے ہونے کا، ذرا وہ بھی تو بتائیے نا لوگوں کو کیا ہوا وہ جس پہ ان کے والد نے بڑا تبسم فرمایا، بڑی خوشی کا اظہار فرمایا. جی بالکل. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے گئے اور اعلان کیا، اور پھر ان کو فرمایا کہ اس نے میری غلامی کے اوپر اور میرے ساتھ رہنے کے اوپر ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہے، تو میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں. آزاد کیا اور پھر بیٹا بنا. جی بالکل. اور پھر وہ زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کے نام سے عرب کے معاشرے میں مشہور ہو گئے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ ایک تاریخی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جتنی محبت حضرت زید ابن حارثہ سے سرکار فرماتے تھے لو کان زید حیا بعد النبی لاستخلفہ علینا، فرمایا اگر زید حضور کے بعد زندہ ہوتے تو حضرت زید کو حضور ہمارے اوپر خلیفہ مقرر کرتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ آن دا ریکارڈ ہے. اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ جب گھر میں بیٹھے ہوتے، ایک دفعہ میرے ساتھ حضور بیٹھے تھے، جلوہ گر تھے، تو ایک سریے میں جیسے آپ نے کہا کہ 7 سریوں میں ان کو امیر بنایا، تو ایک سریے سے وہ واپس آئے، کافی دن ہو گئے تھے ملے ہوئے، دستک دی. تو جب دستک دی تو جو ہی سرکار نے ان کا نام سنا فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عریانا. یہاں عریان کا معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والا جبہ زیب تن نہیں فرمایا ہوا تھا، بلکہ وہ صرف ایک لباس تھا، اور اس سادہ لباس میں سرکار دوڑ کے گئے، دروازہ کھولا، وَكَانَ يُقَبِّلُهُ وَيَحْتَضِنُهُ، سرکار ان کا سر چومتے، ان کو اپنے سینے سے لگاتے اور فرماتے میں تجھے بڑا یاد کر رہا ہوں. اچھا اب زید بن محمد مشہور ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر زید بن حارثہ جو ہے، پھر وہ جو ظاہر قرآن کیا، وہ سارا واقعہ بتائیے کیا ہوا. وہ میں عرض کروں کہ پھر حضرت زید ابن محمد جب مشہور ہو گئے تو قرآن پاک ایک لیجسلیشن اور ایک قانون سازی بھی کیونکہ قیامت تک کر رہا تھا، تو قرآن پاک نے متبنہ یا اڈاپٹڈ چائلڈ کے لیے یہ اصول ختم کرنا تھا جو عرب والوں نے بنا رکھا تھا کہ اگر کسی کو آپ نے منہ بولا بیٹا کہہ دیا اور پھر آپ نے اس کی شادی کی اور پھر اگر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ جو آپ کی بہو تھی اس کے ساتھ پھر عرب کے معاشرے میں یہ تھا کہ سسر پھر جو ہے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اسے بیٹا کہہ رہا تھا. تو اسلام نے کیونکہ اس پورے قانون کو ختم کر کے یہ بتانا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہلے ان کے اوپر کرم نوازی فرمائی اور سرکار نے خود ان کا نکاح حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اور بڑا خوبصورت یہ تعلق چلتا رہا. پھر مشیت ایزدی کے ساتھ جب یہ تعلق ختم ہوا کیونکہ حکمت ربانی تھی، اپروپریٹ جملہ یہ بالکل صحیح، اور مشیت ایزدی کے ساتھ جب یہ ہوا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، میں اس لیے اللہ کا حکم جنید صاحب کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے فَزَوَّجْنَاكَهَا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ اگر آپ ان کا نام لیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ ان کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، یہ واحد صحابی ہیں، 30 نیکیاں لے لو جب زید کہتے رہو، یہ ان کا لقب. پھر سرکار نے جب نکاح
نکاح فرمایا اور پھر یہ فرما دیا کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ اب آپ ان کو ان کے اپنے نام سے بنائیں. تو اب ان کو زید ابن محمد کے بجائے لوگوں نے اللہ کے حکم سے پھر زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا، لیکن ان کا وہ مقام، ان کا وہ سٹیٹس اور سرکار کے ساتھ ان کی وہ محبت ان کو اور آگے ہی آگے ان کی بلندیوں کی طرف بڑھاتی رہی. سبحان اللہ.